بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب کو ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی عدالت کے کچھ قوانین قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ ہر انسان کو ان قوانین کا علم ضرور ہونا چاہیے۔ یہ قوانین بیان کرنے کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس دن رب کی رحمت کیسے گناہ گاروں کو نجات دلائے گی۔ پہلا قانون یہ ہے کہ روز قیامت ساری فائلیں بالکل اوپن یعنی کھلی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی۔ قرآن پاک میں سورہ قاف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ قاف کی ہی 29ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ چوتھا قانون جو بہت اہم ہے کہ آپ کے دفاع کے لیے وہاں کوئی وکیل نہ ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ قانون نمبر 5، رشوت اور سورس بالکل نہیں چلے گی۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ قانون نمبر 6، ناموں میں کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ سورہ مریم کی 64ویں آیت ہے، ترجمہ ہے، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ساتواں قانون ہے، فیصلہ ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ آٹھواں قانون، کوئی غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ نواں قانون، فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ سورہ قاف کی 29ویں آیت، میرے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ 10واں قانون یہ ہے کہ وہاں جھوٹے گواہ نہ ہوں گے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ 11واں قانون یہ ہے کہ ساری فائلیں حاضر ہوں گی۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 6، جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے۔ 12واں قانون یہ ہے کہ اعمال تولنے کا باریک پیمانہ ہوگا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوتا ہے، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ یہ سب کچھ ہوگا اور رب کی رحمت بھی ہوگی، اور دیکھیں اس کی رحمت کس طرح بخشش کے بہانے ڈھونڈے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا، کوئی عذر ہو تو پیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، یا رب کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، یاد رکھنا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب ملے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ جب وزن کیا جائے گا تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔